بلوچستان ایک بار پھر دہشت گردی کی آگ میں جھلس اٹھا جب کوئٹہ سے لاہور جانے والی 2 مسافر بسوں کو نشانہ بنایا گیا۔ مسلح دہشت گردوں نے بسیں روک کر مسافروں کو شناخت کے بعد اتارا اور اندھادھند فائرنگ سے 9 افراد کو قتل کر دیا۔ ہلاک ہونے والوں کا تعلق پنجاب سے تھا، جن میں 2 سگے بھائی بھی شامل ہے۔ یہ واقعہ محض ایک دہشت گرد حملہ نہیں بلکہ قومی وحدت اور ریاستی ریٹ کے خلاف ایک کھلا چیلنج ہے۔ بلوچستان میں بڑھتی ہوئی ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی کی لہر نے عوام کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا ہے، حتیٰ کہ لوگ ضروری سفر کرنے سے بھی گریزاں ہے۔ پاکستان نے اس المناک واقعے کے بعد ایک بار پھر بھارت پر بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کا الزام عائد کیا ہے۔ اس الزام کی بنیاد مارچ 2016 میں گرفتار ہونے والے بھارتی بحریہ کے سابق آفیسر کلبھوشن یادو کی مثال پر رکھی گئی ہے، جس کے بارے میں پاکستان کا دعویٰ ہے کہ وہ را کے لیے جاسوسی اور تخریبی سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ بھارت نے یہ تسلیم کیا تھا کہ یادو نیوی کا سابق آفیسر ہے۔ حکومتی سطح پر دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف سخت کارروائی کی بجائے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے بیانات بھی مذمت کے حد تک محدود دکھائی دے رہے ہیں۔ دور حاضر کی حکومت مسلح دہشت گردوں کی دہشت گردی روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ اپنا منہ سفیدہ کرنے کے لیے انہیں فتنۃ الہندوستان جیسے لقب سے نواز رہے ہیں، جبکہ عملی اقدام کوئی نہیں۔ ویش نیوز، بلوچستان۔